کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادراک کی 15 روزہ علمی و فکری نشست میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رشتوں کا تقدس اور ہمارے معاشرتی رویے۔ رشتے ناطے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی، اور ہمارے اسلاف کی تعلیمات کے حوالے سے بھی۔ اگر رشتوں کے ہم دائرے بنائیں، ایک دائرہ تو خونی رشتوں کا دائرہ ہے، دوسرا دائرہ اس سے تھوڑا پھیل جاتا ہے جو ایمانی رشتوں کا دائرہ ہے۔ اس سے اگر اوپر جائیں تو پھر انسانی رشتے کا دائرہ ہے، اور اس سے بھی اگر اوپر جائیں تو پھر مخلوق خدا سے اوورال جتنی بھی مخلوق ہے، اس میں جانور بھی شامل ہیں، اس میں پرندے بھی شامل ہیں، اللہ کی مخلوق سے رشتے کا ایک دائرہ ہے۔ اسلام وہ خوبصورت دین ہے جس نے خونی رشتوں سے لے کر مخلوق کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ہر حوالے سے اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ چونکہ اس دور میں اقبال نے کہا تھا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ تو چونکہ رشتے پامال ہو رہے ہیں، اولاد والدین کی فرما بردار ہے، والدین اولاد پر ناروا جبر کرتے ہیں تو بچے گھر سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، مسائل ہیں۔ بیٹی ماں کے ساتھ الجھ رہی ہے، بیٹا باپ کے ساتھ الجھ رہا ہے، شاگرد استاد کے ساتھ الجھ رہا ہے، چھوٹے کا ہاتھ بڑے کے گریبان پر ہے۔ یہ ہمارے وہ معاشرتی رویے ہیں جن میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے اسلاف کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں، تاکہ یہ دنیا جو جہنم زار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، یہ امن اور سکون کے ساتھ ہم زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر رشتے نبھانے کی، رشتے پہچاننے کی، رشتے جو ہیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بہت بڑا میرا نام ہے، میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی کا شوہر کے ساتھ اور شوہر کا بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہے کیا حدیث ہے؟ بڑا اہم سوال ہے اور پریکٹیکل سوال ہے، ہماری زندگی سے یہ تعلق رکھتا ہے سوال۔ رشتہ بیوی کا اور شوہر کا مقدس رشتہ ہے، اور نکاح کے ذریعے سے یہ رشتہ وجود میں آتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پاکیزہ اللہ کا کلام اترا ہے، اس میں اس رشتے کی اہمیت کو خوبصورت انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں مردوں کے لیے تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں لباس کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک تو لباس سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ حالات سرد مہری کے آ جائیں یا تلخیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں، میاں اور بیوی کو لباس کا کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ دوسرا، لباس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لباس خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے، اچھا لباس اچھی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو شوہر کی عزت کا ذریعہ بننا چاہیے، شوہر کو بیوی کی عزت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اور تیسرا، لباس جو ہے وہ پردہ پوشی کرتا ہے، تو مرد کو چاہیے وہ شوہر بیوی کے جو عیب ہے ان پر پردہ ڈالے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالے، پھر یہ زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو معصوم سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے کو گناہ گار سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو انسان سمجھنا چاہیے، اور جو انسان ہوگا وہ بھولے گا بھی صحیح، وہ غلطی بھی کرے گا، وہ اس سے چیزیں مس مینج بھی ہو جائیں گی۔ تو ان تمام صورتوں پر اگر وہ نظر رکھے
اور اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کرے تو میاں بیوی کا رشتہ بڑا مثالی رشتہ ہے، اور اس کے پھر اولاد پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں، تو اولاد بدتمیز ہو جاتی ہے اور ان کی گرومنگ اچھی نہیں ہوتی۔ تو شوہر کا اور بیوی کا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی الجھن ہوئی ہے تو اس کو اپنے بیڈ روم تک رکھیں، اولاد تک اس کو نہ جانے دیں، تاکہ ان کی تربیت میں جو ہے وہ خلل واقع نہ ہو۔ السلام علیکم، میرا نام محمد نعیم ہے۔ میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے کہ کچھ رشتے معاشرتی ہوتے ہیں، کچھ اسلام میں دیتا ہے، ان دونوں کی ذرا وضاحت کر دیں۔ معاشرتی رشتے مثلاً والدین کا ایک رشتہ ہے۔ ایک سوال ہمارے بھائی نے پوچھا جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، ایک رشتہ اولاد کے ساتھ ہے۔ ایک رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک وہ بھی رشتہ ہے جو والدین کے، آپ کے اور میرے والدین کے جو تعلق دار ہیں، ان کا بھی اسی طرح احترام کرنا لازم ہے جس طرح آپ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تو وہ رشتے ہیں جو معاشرتی رشتے ہیں۔ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو نظریاتی رشتے ہوتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو ایمانی رشتے ہوتے ہیں۔ یہ آگے چلیں گے، ان کو ہم مزید بھی واضح کریں گے۔ نظریاتی رشتہ، جس طرح پاکستان سے ہمارا نظریاتی رشتہ ہے، یہ جو ہے وہ ایک ہی نظریے کی بنا پر وجود میں آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور علامہ اقبال نے چونکہ اس کا تصور پیش کیا، قائد اعظم نے اس تصور کو عملی جامہ پہنایا۔ آپ دیکھیں کہ یہ تصور کب پیش کیا گیا۔ یہ تصور 1930 میں پیش کیا علامہ اقبال نے، اپنی پریڈکشن انہوں نے کی، اور وقت سے پہلے حالات کا اندازہ لگا کے انہوں نے کم و بیش 17-18 سال پہلے اس بات کو جو ہے وہ بتایا کہ میری نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ آنے والے سالوں میں جو ہے ان علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ ریاست وجود میں آئے گی۔ کیوں انہوں نے پریڈکٹ کیا؟ اس کے پیچھے اسباب کیا تھے؟ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بات ذہن میں رکھیں۔ 1929 میں غازی علم دین شہید کو پھانسی ہوتی ہے، اور 1930 میں علامہ اقبال علیحدہ ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں۔ تو بڑا ہی واضح ہے کہ پاکستان کی بنیاد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی بقا بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اسی لیے جب بھی بات ہوتی ہے پاکستان کا مطلب کیا، تو لا الہ الا اللہ۔ آپ کسی سینما ہال میں چلے جائیں جہاں لوگ انڈین مووی دیکھنے میں مصروف ہوں گے، اب وہاں بھی نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا، تو لا الہ کی بے ساختہ آواز نکلے گی۔ یہ وہ نظریاتی رشتہ ہے کہ ہمیں جتنا بھی اس سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، یہ پاکستانیوں کے دل سے یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پر محنت بڑی ہوئی ہے، اور یہ دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے جو کسی نظریہ کی بیس پر وجود میں آئی ہے۔ پہلی اسلامی نظریاتی ریاست مدینہ طیبہ تھی، اور دوسری اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان ہے۔ ایک ہجرت اس وقت ہوئی تھی، ایک ہجرت تحریک پاکستان کے بعد جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت ہوئی۔ تو یہ رشتہ جو ہے وہ نظریاتی رشتہ ہے، اور اس کو پہچاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد وقاص ندیم ہے اور میں لاہور گیزن یونیورسٹی سے BSc کر رہا ہوں۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے خاندانی نظام پر مغربی تہذیب کے کیا اثرات ہیں؟ جی، بڑا اہم سوال ہے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مغربی تہذیب نے کافی اثرات ہمارے خاندانی نظام پر ڈالے ہیں۔ اور یہ کیسے اثرات ہوتے ہیں؟ جب بھی کوئی تہذیب غالب آتی ہے تو اس کی جب زبان آتی ہے تو زبان صرف نہیں آتی، کلچر بھی اپنا ساتھ لاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب مغرب غالب آیا، اس کے بعد جب زبان آئی تو اس زبان کے تھرو کلچر آیا، تہذیب آئی، تمدن آیا، ہمارے رہن سہن کے انداز جو ہے وہ بدل گئے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ مغرب کا خاندانی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور اس سے ارباب علم و دانش جو ہیں وہ آگاہ ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو یہ رشتوں کو توڑ کر جو بیس کسی تہذیب کی اٹھائی جاتی ہے، وہ بیس کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اور یہ پریکٹیکل نہیں ہوتی۔ تو مغربی تہذیب کا ایک اثر تو یہ ہے
کہ ہمارے ہاں بے حیائی جو ہے وہ در آئی ہے، فحاشی عریانی کا دورہ ہوا ہے۔ دوسرا جو اثر ہوا ہے، اگر آپ اور میں غور کریں، خلوت پسندی بڑھ گئی ہے، انفرادیت پسندی بڑھ گئی ہے۔ وہ جو خاندان کی اجتماعیت کا ایک نظام تھا، آج بھی الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں باقی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہے اور 10 فیملی ممبر کے لیے 2 3 جابز کر کے فیملی کی گاڑی کو چلا رہا ہے۔ ایک بھائی ہے جو باہر کے ملک میں ہے، 2 3 جابز کر کے اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ یہ اسلامی نظام کا حسن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا کھانا جو ہے وہ 4 کے لیے کافی ہے، 4 کا 8 کے لیے کافی ہے۔ یہ جو اجتماعیت کا درس دیا تھا اسلام نے، وہ پھر فیملی سسٹم کے اندر بھی آیا۔ علامہ نے کہا تھا نا، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اسلام تو اتنا اجتماعیت کا دین ہے، وہ کہتے ہیں اکٹھے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے اللہ کی وہاں پر کرم نوازی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر آپ پڑھیں، اس کو دیکھیں، اتبعوا السواد العظم، سواد اعظم کو لازم پکڑو، اس کی پیروی کرو۔ جہاں امت کی اکثریت جا رہی ہے اس کے پیچھے تم چلنے کی کوشش کرو۔ یہاں امت کی اکثریت سے مراد جو ارباب فکر و دانش ہے، جنہوں نے امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کا ایک اور نقصان یہ ہوا کہ بڑے چھوٹے کا ادب احترام جو ہے وہ ختم ہوا، رشتوں کا تقدس پامال ہوا۔ وہاں یورپ میں آپ جائیں تو میاں بیوی کھانا کھائیں تو بیوی اپنا بل پے کرتی ہے اور شوہر اپنا بل پے کرتا ہے۔ اس حد تک جب گیپ آ جائے، دراڑیں پڑ جائیں تو نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں جب ہم ماسٹر کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی سے، ہمارے جو استاد تھے وہ یورپ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، وہاں کر کے واپس آیا تو وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون تھی، پروفیسر تھی، اور اس کو ایک بوڑھا شخص پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا، گاڑی لے جاتا تھا، لے آتا تھا، اور وہ اس کو سیلری دیتی تھی۔ تو کبھی کبھی وہ سختی بھی کرتی تھی اور میں اس کو واچ کرتا رہا، دیکھتا رہا۔ وہ بڑی شفقت سے پیش آتا اس کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ پیش آتا، محبت کرتا اس سے۔ تو کچھ عرصے بعد مجھے کچھ محسوس ہوا کہ یہ کوئی رشتہ ہے ان دونوں کے درمیان جو مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بابا جی یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری بیٹی لگتی ہے۔ تو ایسی تہذیب جس میں باپ کو نوکر رکھ لیا جائے، آپ اندازہ لگا لیں کہ رشتوں کا تقدس کس طرح بری طرح پامال ہوگا۔ تو وہی اسلوب ادھر جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ اور علم حاصل کرنا چاہیے، زبان حاصل کرنی چاہیے، لیکن اپنی تہذیب، اپنے رشتے، اپنا کلچر، اپنا تمدن، اپنے نظریات کسی صورت بھی وہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائیں۔ اور اگر چھوڑ بیٹھیں گے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے اور مزید ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، ایک وہ نظام ہے جو انسان نے بنایا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا نظام ناقص ہو سکتا ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں بیشی ہو سکتی ہے، افراط تفریط ہو سکتی ہے۔ ایک وہ نظام ہے جو اللہ نے دیا ہے، تو ظاہر ہے جس طرح اللہ بے عیب ہے، قدوس ہے، سلام ہے، اسی طرح اس کے دیے ہوئے نظام میں فطرت کے مطابق چیزیں دی گئی ہوں گی، اس میں افراط تفریط نہیں ہوگا، اس میں توازن ہوگا، اس میں اعتدال ہوگا۔ اور یہی حسن ہے اسلامی تہذیب کا، اور یہی اسلوب ہے جو آج تک بھی ہمارے خاندانی نظام کے اندر کسی نہ کسی حد تک موجود ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظام کو بچانے کی کوشش کریں، نہ کہ مغربی تہذیب کی پیروی میں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اگر ہم چھوڑ بیٹھے تو پھر ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤسز بڑھ جائیں گے، اور پھر اولڈ سینٹرز میں ہمیں زندگی گزارنی ہوگی جو بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ اور یقیناً ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد اس کو اولڈ سینٹرز میں چھوڑ آئے اور پھر کوئی پوچھنے والے نہ ہو۔ سر میرا نام یوسف علی اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کی کیا نوعیت ہونی چاہیے؟ جی بڑا اہم سوال ہے اور بنیادی سوال ہے، ایک مسلمان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود وضاحت فرمائی ہے۔ ایک تو وہ وضاحت ہے جو خود پروردگار نے فرمائی ہے، ایک وہ وضاحت ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثلا
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक मैं उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। अब इस हदीस पाक में अगर आप गौर करें ना, तो हमारे लिए काफ़ी सारे सबक जो है वो मौजूद हैं। एक सबक इसमें ये है कि ये इंसानी वजूद है ना, ये एक दरख्त की तरह है। आप यूँ समझें कि ये शजर हयात है, ज़िंदगी का दरख्त है। इसकी जड़ें भी हैं, और वो जड़ें क्या है? इंसान के वालिदैन हैं। इसकी शाखें भी हैं, शाखें क्या हैं? वो इंसान की औलाद है। और इसके फल क्या है? सबरात क्या है? वो इंसान के रिश्ते नाते हैं, दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, बेनिफिट्स हैं, मुनाफे हैं। हदीस पाक को अगर आप मैं और गौर करें तो इसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम है। जब तक शजर हयात की, मुकम्मल शजर हयात की कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पर नहीं दी जाती, उस वक्त तक ईमान दिल में दाखिल ही नहीं होती। यही बात मौलाना ज़फ़र अली खान ने कही, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, रोज़ा अच्छा, नमाज अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। ये सारी निस्बतें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं, और ये बड़ा मजबूत रिश्ता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कुर्बानी दी थी, उस वक्त कोई इस्लामी हुकूमत नहीं थी, और पूरे बड़े सगीर से लोग खिंचे खिंचे आए, और 6 लाख के लगभग जनाजा उनका हुआ। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी डेड बॉडी को वसूल करने वाले कौन है? अल्लामा इकबाल है। लहद में उतारने वाले अल्लामा इकबाल है, मौलाना ज़फ़र अली खान है। उस दौर के जो पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वो इसमें शामिल थे। और दूसरा आप देखें, गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद कौन है? एक सिपाही था ना, आम सिपाही। कितने सिपाही हैं जो आते हैं चले जाते हैं, कोई जानता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत गिराती है, जो निस्बत छोड़ दे वो गिर जाता है। वो सगा चचा भी हो तो फटकार पड़ती है, तब बती अदा अभी इलाह भी हूं तब। और जो निस्बत थाम लेता है वो होता तो हबशी है, लेकिन काबे की छत पे खड़े होकर आजान दे रहा होता है। निस्बत गिराती है, निस्बत से महरूमी गिराती है, और निस्बत मिल जाए तो ये उठाती है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद का जो जनाजा है, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जब मामून रशीद मजालिम उन पर करता था, और पूरा इक़्तिदार अपनी रौनत के साथ उनको झुकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो न झुके, तो जुल्म सितम हद से बढ़ा। तो आपने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया था कि हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान जनाजे फैसला करेंगे। ये वो हकीकत है। मुमताज हुसैन कादरी की शहादत में आप देख सकते हैं कि पूरे मीडिया का ब्लैक आउट है, किसी को इजाजत नहीं है। और सोशल मीडिया को कितने % लोग इस्तेमाल करते हैं? 10-15% करते होंगे। लेकिन इसके बावजूद इतना हुजूम वहां इकट्ठा होना, और एक शीशा नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं किसी ने तोड़ने की कोशिश की, इतने अमन पसंद। इससे एक पैगाम हमें यह भी मिलता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता है ना उम्मत के साथ, उम्मत अगर उस रिश्ते को पहचान ले तो फिर वो लाखों में भी हो जाए ना, वो अमन पसंद हो जाती है। इसलिए कि ताल्लुक पैगंबर अमन सलामती के साथ जुड़ गया है। जितना जितना अमन सलामती के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिसार में आप आते चले जाएंगे, आपके वजूद में अमन सलामती जो है वो भरती चली जाएगी। और जितने जितने दूर होते चले जाएंगे, उतने उतने अमन सलामती से भी दूर होते चले जाएंगे। ये वो रिश्ता है जो हमारी पहचान है, यही वो रिश्ता है जिसमें हमारी बका है। इसीलिए अल्लामा ने कहा था, ब मुस्तफ़ा बेरे सां खेशरा के दी हमाऊस गरबाऊ न रसीदी तमाम बूला बीस्त। अपने आप को खींच कर बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा, इसलिए कि सारे का सारा दीन आपकी ज़ात है। और अगर तू वहां तक न पहुंचा तो फिर दीन तो दूर की बात है, तू तो अबू लहब के जुमरा में शामिल होने का अंदेशा है, और उस जुमरा में, उस तबका में शामिल हो जाएगा। एक सादा सी बात हमेशा याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हाथों से छूटी, अरबी जानने के बावजूद
جو ابو الحکم تھا عمر ابن ہشام، دانائی کا سرچشمہ جسے کہا جاتا تھا، دامن چھوٹ گیا تو کیا نقصان ہوا؟ وہ جہالت کے اتھاہ گڑھوں میں اسے پھینک دیا گیا، اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا گیا۔ ابو لہب کے بارے میں میں نے پہلے عرض کیا، عتبہ شیبہ، ولید ابن مغیرہ سردار تھا، لیکن پھٹکار اتنی اتری ہے، اس نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے حسب اور نسب کو کھول کر رکھ دیا اور بتا دیا کہ یہ بد اصل ہے، یعنی یہ رب ہے، اپنے محبوب کی ناموس پر کبھی وہ کسی حوالے سے بھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور یہ وہ اسلوب ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، حبشہ سے آنے والا بلال، کون اسے جانتا تھا؟ کتنے ظلم و ستم ہوتے تھے، نسبت تھامی ہے، اللہ نے کس طرح سر بلند کیا ہے۔ روم سے آنے والا صہیب حضور کا دامن تھام لیتا ہے، عزت پا جاتا ہے۔ ایران سے آنے والا سلمان فارسی، جن نام کا حصہ بن گیا سلمان فارسی، اس نے نسبت تھام لی ہے تو وہ اہل بیت رسول میں شامل ہو گیا ہے۔ تو یہی نسبت ہے جس کے ارد گرد پوری کائنات کا نظام گھومتا ہے۔ علامہ نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد معین الدین چشتی ہے اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں درس نظامی کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حقوق انسان بل کی اسلامی حیثیت کیا ہے؟ جی، بڑا اہم سوال ہے، آج کل یہ ایشو جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ اسلام پر غور کریں نا، اسلام میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ دین فطرت ہے، اور جو دین فطرت ہوتا ہے اس میں فطرت کے سارے تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں یا جو مرد کو حقوق دیے ہیں، اس سے زیادہ حقوق کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ کریں گے تو زندگی میں بگاڑ لانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ مثلا ایک مثال تو میں نے عرض کی تھی قرآن کریم کے حوالے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ پر قرآن اترا، اس قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ یعنی خواتین تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ایک تو یہ باہمی حقوق کا کتنا خوبصورت اظہار ہے، اس سے زیادہ جامع لفظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آپ دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق جو متعین فرمائے، اس میں 3 چیزیں خصوصی طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو دین کے حوالے سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ تو دینی ایک رشتہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو اگر آپ دیکھیں جو اہلی زندگی کے حوالے سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہترین ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قرار دیا ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اور تیسرا دائرہ جو ہے وہ انسانی دائرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، تمام انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو یہ 3 دائرے خود دین فطرت نے مقرر کیے ہیں، اور ان دائروں میں آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت کا کیا حق ہے، آپ نے فرمایا، جو تو کھائے وہ اسے بھی کھلائے، جو تو پہنے وہ اسے بھی پہنائے، اور اس کو اس کے عیب نہ نکال اور اس کے چہرے پر نہ مار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ حکم دیا ہے۔ جب 1973 کے آئین میں آپ اگر غور کریں تو قرآن و سنت سپریم لا ہے نا، اس کے اندر سپرمیسی تو قرآن و سنت کی ہے نا، تو جب ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر مغرب سے ہمیں بھیک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو جرم کرتا ہے، چاہے وہ بیوی کرے یا عورت کرے، اس کی شرعی حدود و قیود بھی موجود ہیں، شرعی ضابطے بھی موجود ہیں۔ اب ایک مرد اگر جرم کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں آپ کڑا پہنا دیں، یقیناً یہ ذلت و رسوائی ہے، اس کو سزا دیں جو اس کی سزا بنتی ہے۔ کسی کو اس نے مارا ہے، اسلام میں قصاص کا قانون ہے۔ مثلا اگر وہ کسی کے چہرے پر تیزاب پھینکتا ہے تو اسلام کہتا ہے اس سے قصاص لیا جائے، اس کے چہرے پر تیزاب پھینکے تاکہ اسے پتہ چلے تکلیف کیا ہوتی ہے۔ کوئی ہاتھ کاٹتا ہے کسی کا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اتنا خوبصورت نظام ہے، ہم اس کو چھوڑ کر مغرب سے جب بھیک لیں گے تو پھر عدم توازن بھی آئے گا اور مسائل بھی پیدا ہوں گے، اور وہ مسائل ایسے ہوں گے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جو انسانی نیچر ہے نا، اس میں بڑا الجھاؤ ہے۔ بڑے بڑے فلسفی آئے، وہ سلجھانے کی کوشش کرتے رہے
اور مسائل الجھتے چلے گئے. اور ادھر کیا ہوا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. اسلام وہ دین ہے جو توازن کا حکم دیتا ہے، اور جب کسی بھی سسٹم میں ہم توازن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان جب بڑھ جاتا ہے تو معاشرے میں انارکی اور انتشار پھیلتا ہے. تو نئی نئی چیزوں کو متعارف کرانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے پاکستان کے آئین میں قرآن و سنت کو سپریم لا مانا گیا ہے تو اس کی روشنی میں اپنے نظام کو بہتر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا خاندانی نظام بھی محفوظ رہ سکے اور رشتے ناطے بھی محفوظ رہ سکے. اور دلچسپ بات یہ ہے، میں آج قانون پڑھ رہا تھا، اس قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر عورت چاہے تو جو بھی قانون کا آدمی ڈی ایس پی ہے وہ عورت کی اجازت سے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر بھی داخل ہو سکتا ہے. یہ گھر کی پرائیویسی متاثر ہونے کا بڑا پیغام ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب ایک بیوی عورت کو سزا دلوائے گی، اسلامی قانون کے مطابق ملے، وہ ایک اچھی بات ہے. پورا نظام ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے. جب تیسرا آدمی گھر میں داخل ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے پھر مسائل پیدا ہو جائے گی. ہمیں چاہیے کہ جو جرم کرتا ہے وہ مرد کرے یا عورت کرے، اس جرم کی سزا ملنی چاہیے اور اسلامی قانون کے مطابق ملنی چاہیے. اسی میں ہماری بقا ہے. اور اگر کسی اور کو آپ داخل کر لیں گے، اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. پھر خصوصی طور پر یہ رشتہ، جو لباس کا رشتہ جب کمزور ہوگا نا، بیوی شوہر کے لیے لباس نہیں رہے گی اور شوہر بیوی کے لیے لباس نہیں رہے گا، تو پھر اتنے عیب کھل جائیں گے اور اتنا پینڈورا باکس کھل جائے گا جس کو بند کرنا پھر انسانی فطرت میں ممکن نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد یاسر علی ہے. میں ایم فل اسلامک اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرے سوال کا جواب دیجیے مہربانی. کچھ رشتے نظریاتی ہوتے ہیں اور کچھ رشتے جو اسلام نے نظریاتی رشتہ تو میں نے عرض کیا جو اسلام نے دیا ہے وہ بھی رشتہ نظریاتی ہے. یہ سوال تقریباً ملتا جلتا ہے، اس کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں. اسلام نے ایک رشتہ اخوت کا رشتہ دیا اور یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب مدینہ طیبہ کی اسٹیٹ میں امپلیمنٹیشن کی ہے، اس کو عمل میں لائے ہیں، عجیب مناظر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جب ہجرت کر کے مسلمان پہنچے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کی لڑی میں پرو دیا، مواخات مدینہ اسے کہا جاتا ہے، تو کس حد تک نظام آگے بڑھا کہ صحابہ کرام نے اپنی آدھی جائیداد اپنے اس بھائی کو دے دی جس سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، کوئی جان پہچان ہی نہیں تھی اس سے پہلے، الا ماشاء اللہ کوئی 1% 2% جان پہچان ہو. مکہ میں رہنے والے ہیں اور وہ مدینے میں آئے ہیں اور اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور دیگر مدینے کے لوگ جو مسلمان ہوئے. کیسا رشتہ تھا، حتیٰ کہ یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر اگر 2 بیویاں تھیں تو وہ اپنے بھائی کے پاس گیا ہے اور کہا ہے کہ میں ایک کو طلاق دینے لگا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں. یہ کیسا مواخات کا رشتہ ہے. لیکن وہ بھی یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہاجرین، آپ نے جو مہاجرین کی تربیت فرمائی تھی وہ کتنی حسین تربیت تھی. وہ تو مکہ میں ظلم کی بھٹی سے نکل کر آئے تھے نا. انہوں نے کہا کہ آپ کی بڑی نوازش، اللہ آپ کو جزا دے، آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دیں تاکہ ہم وہاں جا کے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالیں گے. ایک سہارا، دوسری طرف سے خودداری، دونوں چیزیں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں. اور پھر یہ وہ رشتہ تھا، اگر آپ اور میں غور کریں، اسلام میں 3 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک عدل ہے، ایک احسان ہے اور ایک ایثار ہے. عدل کا کیا مطلب ہے؟ جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. مثلا اگر آپ میں سے کسی کا 1000 بنتا ہے تو 1000 اس کو ملنا چاہیے. یہ عدل ہے. عدل کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. یہ عدل کی تعریف ہے. اب اسلام وہ دین ہے جو صرف عدل کا نہیں کہتا. عدل تو اسلام میں منیمم جو درجہ ہے، منیمم درجہ ہے. ہم تو عدل کو سب سے بڑا درجہ سمجھتے ہیں نا، منیمم درجہ ہے. اور اسلام اس سے آگے لے کر جاتا ہے. عدل سے اگلا درجہ احسان کا ہے. اور احسان کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ جو جس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے. یہ احسان ہے. مثلا ایک مزدور نے مزدوری کی، 500 اس کی مزدوری بنتی ہے یا 1000 اس کی مزدوری بنتی ہے. آپ اس کے کام سے خوش ہو کر، اس کی ضرورتوں کا احساس کر کے
آپ اس کو 1000 کی بجائے 1200 دیتے ہیں، تو اوپر کا جو 200 روپیہ ہے یہ احسان میں شامل ہوگا۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ ایثار کا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا تھا اس میں احسان اور ایثار ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ اور ایثار کیا ہے کہ کسی بندے کے پاس کچھ پیسے ہوں اور ایک آدمی ضرورت مند جو ہے وہ اس کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ یہ میری ضرورت ہے اور آپ مہربانی کریں۔ اب وہ پیسے اسے بھی ضرورت ہو لیکن وہ اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھ دے اور اپنے بھائی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کو وہ سارا کچھ اٹھا کے دے دے، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ مثلا ایک وزیر تھا، عباسی خلیفہ کا کسی کا دور ہے، اس میں ایک شخص امام واقدی ہیں، واقدی بڑے مورخ ہے، حدیث میں کام ہے ان کا، سیرت پر خصوصی طور پر ان کا کام ہے، سیرت طیبہ پر، بڑے قابل آدمی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ عید کے دن آئے تو ان کی بیوی نے ان کو کمپیل کیا، مجبور کیا کہ عید کے دن قریب ہیں، آپ لکھنے پڑھنے میں لگے رہتے ہیں، گھر میں ہے کچھ نہیں۔ تو وہ ایک اپنے دوست کے پاس گئے، ہاشمی ان کے دوست تھے، وہ ان کے پاس گئے اور جا کر، بلکہ ایک اور دوست تھے ان کے پاس گئے اور کہا یہ میرا مسئلہ ہے۔ تو اس کے پاس 4000 درہم کی 2 تھیلیاں تھیں، اس نے وہ اٹھا کر اسے دے دی۔ اب امام واقدی لے کر آ گئے، اور جب گھر میں لے کر آئے تو تھوڑی دیر گزری، ایک ہاشمی دوست تھے امام واقدی کے، وہ آ گئے، انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی، امام واقدی باہر گئے اور جا کر امام واقدی نے جب ان سے حال پوچھا تو انہوں نے بتایا میرے گھر ضرورت ہے تو آپ مہربانی کریں میری ہیلپ کریں۔ وہ گھر آئے تو سوچنے میں مصروف ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا، خیر ہے؟ تو کہا جی ایسے دوست آئے ہیں، ہاشمی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ آدھے ہم رکھ لیں اور آدھے اس کو دے دیں۔ تو اس نیک بخت خاتون نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد آئے اور ہم آدھے اپنے گھر میں رکھ لیں، یہ زیبا نہیں ہے، آپ سارے ان کو دے دیں۔ وہ 4000 کا 4000 اٹھا کر جو ہے وہ اس نے ہاشمی کو جب دیا نا، ہاشمی کے پاؤں نیچے زمین نکل گئی، اس نے دیکھا تو وہ وہی تھیلیاں تھیں جو ہاشمی سے اس کے دوست نے ادھار لی تھی، اور تیسری جگہ پر وہ پھر کے گئی ہے اور اس تھیلی کو کھولا نہیں ہے کسی نے، استعمال میں نہیں لائے۔ یہ ایثار ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایثار ہمیں نظر آتا ہے کہ 6-7 زخمی جنگ میں لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، پیاس آتی ہے، ستاتی ہے تو پانی مانگا جاتا ہے، اور جب پانی ایک کے پاس جاتا ہے تو دوسرا پیاس کی آواز لگاتا ہے، وہ اپنے ہونٹوں سے پیالہ اٹھا کر دوسرے کو دے دیتا ہے، اور جب موت کی بھگدڑ مچی ہوئی ہو یا موت سر کے اوپر ہو تو سارے رشتے بھول جاتے ہیں، کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ قائم کیا تھا یہ اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ موت کی حالت میں بھی، آخری سانسوں میں بھی اس رشتے کا پاس رکھا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات پھر آنے والی جو سوسائٹی تھی اس پر بھی ہوئے۔ اور امام واقدی آپ کا جس کا میں نے واقعہ سنایا، اور پھر خلیفہ وقت کو پتہ چلا، جب خلیفہ وقت کو پتہ چلا تو اس نے سب کو 2-2 ہزار درہم جو ہے وہ انعام دیا، ہاشمی کو بھی، واقدی کو بھی، اور جو تیسرا دوست تھا، اور اس خاتون کو 4000 درہم انعام دیا کہ یہ خاتون کا حوصلہ اس میں زیادہ ہے، مرد تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسی دور کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی تھے، گھر میں فاقہ تھا، تنگی تھی، تو چیک آیا، یونیورسٹی کے پیپر چیک کیے تھے، چیک آیا ان کے گھر، تو انہوں نے چیک لے آئے، خوشی خوشی پیسے نکلوا کے لے آئے، تو ایک دوست آ گیا، کنڈی کھٹکھٹائی اور ضرورت پیش کی کہ میری یہ ضرورت ہے۔ انہوں نے وہ سارا کچھ اٹھایا جو بھی پیسے آئے تھے اور اس کے حوالے کر دی۔ بیوی لڑی جھگڑی، یہ آپ نے کیا کیا، اتنے عرصے سے ہم فاقہ کشی کاٹ رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں نا، اور تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے ہماری تو عادت بھی ہو گئی ہے نا، اب پتہ نہیں اس پر پہلی دفعہ تکلیف آئی ہوگی، اور حدیث پاک ہے کہ تنگ دستی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ کسی ناجائز کام میں ملوث ہو جاتا، نقصان کر بیٹھتا، ایمان چھوڑ بیٹھتا، تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ چلو ہم تو پہلے بھی برداشت کرتے ہیں پھر کر لیتے ہیں، تو یہ اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو سوال آیا تھا
اس سوال کے تناظر میں یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی ہیں. یہ اسلام کا دیا ہوا رشتہ ہے، وہ اخوت کا رشتہ ہے، مواخات کا رشتہ ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر ایک پیر و جوان بے تاب ہو جائے. چونکہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا نقصان بھی ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رشتے کو پھر سے پہچاننے کی کوشش کریں. السلام علیکم سر، میرا نام فاروق حیدر ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو اپنے خطبہ جمعہ کے اندر صلہ رحمی سے متعلقہ جو آیہ کریمہ کو شامل کیا تھا، وہ کون سی آیہ کریمہ ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا جب نام آتا ہے تو سر احترام سے جھک جاتا ہے. امت نے آپ کو 5واں خلیفہ شمار کیا ہے اور آپ کا جو 2-2.5 سالہ دور خلافت ہے اس نے خلفائے راشدین کے زمانے کی یاد تازہ کر دی تھی. تو جہاں اور آپ کے کارنامے ہیں وہاں رشتوں کے تقدس کے حوالے سے جو آپ نے کارنامہ سر انجام دیا جمعہ کے خطبہ میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے اور بغاوت سے. یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو جاؤ. یہ وہ جامع آیت ہے جس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ ہر وہ خوبی جس کا حکم دیا گیا ہے وہ پہلی 3 چیزوں میں موجود ہے، اور ہر وہ برائی جس سے روکا گیا ہے اور جو ممکن نہ ہو سکتی ہے وہ آخری 3 چیزوں میں موجود ہے. تو یہ قرآن پاک کی جامع آیت ہے. شاید یہی وہ آیت تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن مغیرہ کے سامنے تلاوت کی تھی تو وہ تڑپ اٹھا تھا اور کہا تھا کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے، اس کی تراوت، اس کی حلاوت، اس کا حسن، اس کی خوبی، ایسی خوبی میں نے، ایسا حسن، ایسی تلاوت، ایسی تراوت میں نے کسی میں نہیں دیکھی. السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل والدین اور بچوں کے درمیان بہت زیادہ گیپ بڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. والدین اور اولاد کے درمیان جو بچوں میں گیپ بڑھ رہا ہے اس کی ایک وجہ تو عدم تربیت ہے. والدین تربیت نہیں کرتے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلط صحبت کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اور اگر تربیت کریں، حدیث پاک ہے کہ سب سے بہترین تحفہ جو والد اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ حسن ادب ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ادب پر خصوصی طور پر اس کی نگرانی کرنی چاہیے اور یہ سکھانا چاہیے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی عزت کیا کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. والدین جب اپنی اولاد کو سب کے سامنے بے عزت کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، تو اس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور وہ باغی ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی بار بار اگر ڈانٹا جائے تو اس سے بغاوت کے آثار زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس کو نہایت خوبصورت طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ ان کی نفسیات کے مطابق ان کو سنبھالیں تو اچھا ہم کام کر سکتے ہیں اور گیپ نہیں بڑھے گا. تیسرا گیپ بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو رزق ہوتا ہے وہ رزق حلال نہیں ہوتا، حرام رزق ہوتا ہے. تو حرام رزق کے اثرات جو ہے وہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اور پھر یہ گیپ اس لیے بھی بڑھتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والدین اولاد کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتے، وقت نہیں دیتے. اگر اولاد کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی پریشانیاں سنیں، اپنی پریشانیاں شیئر کریں، یہ بچپن سے تربیت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی گیپ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اور خصوصی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی جو تربیت ہے اس پر خصوصی توجہ دیں اور گیپ ختم کریں. اور گیپ ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے، ایک تو جنریشن گیپ ہوتا ہے نا، وہ تو ہے ہی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اس کے ساتھ بیٹھیں، ان کے لیول کے اوپر جا کر گفتگو کریں، ان کے مسائل میں دلچسپی لیں تاکہ وہ دل کی بات آپ سے کہہ سکے. ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ 25 سال بعد جب آپ ان کی شادی کریں گے
اور اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ گھر سے بھاگ جائیں گے. تو اس سے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے والدین کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے بھی. تو اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گیپ جو ہے وہ کم ہو سکے. اور خصوصی طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کر پڑھاؤ. ہم اس طرف سستی نہیں کرتے. نماز کلی ہے اور جس کی نماز کی عادت ہو جاتی ہے اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اولاد کو بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرے گی، احترام نہیں کرے گی تو یہ نقد سودا ہے. اسی دنیا میں پھر انہیں اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں، اس کی توفیق ملے، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں. حدیث پاک ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. آج کی نشست میں ہم نے رشتوں کے تقدس اور معاشرتی رویے اس حوالے سے گفتگو کی اور مختلف قسم کے سوالات آئے اور ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی، انہیں ڈسکس کرنے کی کوشش کی. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے کہ اولاد کی والدین اچھی تربیت کریں. دوسرا، اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں. تیسرا، اپنی اولاد کو بے عزت نہ کریں، اکرام کریں ان کا، اور ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. اور چوتھا، گھر کی بات جو ہے وہ گھر پہ رہنی چاہیے اور باہر اپنی اولاد کی جو ہے وہ برائی بیان نہ کریں بلکہ اچھائی بیان کریں. جب آپ کسی کے گرد اچھائی کا حصار بنا دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس کے ارد گرد برائی کا حصار بنا دیتے ہیں کہ یہ برا ہے تو وہ پھر برا ہونا شروع ہو جاتا ہے. در حقیقت کوئی بھی پیدائشی مجرم، نافرمان یا بد تہذیب نہیں ہوتا. ہمارے رویے مجرم اور بدتمیز اور بد تہذیب بناتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں اور سوسائٹی میں امن، عافیت، سکون، اطمینان کا سبب بنیں. بہت بہت شکریہ.